زمانہ ہو جس زمانے میں لوگ ایک دوسرے پہ ظلم کر رہے ہوں، مظلوم رو رو کر نڈھال ہو رہے ہوں، صرف ان لوگوں کی سنوائی ہو جو کسی وڈیرے کے پاؤں دبا رہے ہوں، کسی کے قدموں میں بیٹھے ہوں، کسی کی نوکریاں چاکریاں کر رہے ہوں، ان سے بھی کبھی کوئی غلطی ہو جائے، ان پہ بھی ظلم کیے جائیں، کسی کی زمین پہ قبضے کر لیے جائیں، اور لوگ 2 نمبر سامان بیچ رہے ہوں، جھوٹ زیادہ سے زیادہ ہو، فراڈ ہو، 2 نمبریاں ہوں، جھوٹ ہوگا تب بھی غریب مرے گا، 2 نمبری ہوگی تب بھی غریب پسیں گے، غریب غریب سے غریب ترین ہوتا جائے گا، امیر امیر ترین ہوتا جائے گا، اور نہ کسی کی عزت محفوظ ہو، نہ کسی کی جان محفوظ ہو، نہ کسی کا مال محفوظ ہو۔ اگر کوئی مال کمائے تو اس سے کمایا نہ جائے، ایسے 2 نمبر دھندے ہوں، اور اگر وہ مال کما لے تو اس کا مال بچ نہ سکے، چور عام ہوں، ڈکیٹ عام ہوں، راہزن عام ہوں، تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھیجے جو لوگوں کے مال کی بھی حفاظت کریں، لوگوں کے جان کی بھی حفاظت کریں، لوگوں کی عزتوں کے بھی محافظ ہوں، اور کسی کو تنگ بھی نہ کریں، کسی کو پریشان بھی نہ کریں، دوسرے لوگوں کو دعوت دیں کہ اے لوگو جھوٹ نہ بولا کرو، 2 نمبری نہ کیا کرو، بہتان بازی نہ کیا کرو، کسی کی چغلی نہ کیا کرو۔ وہ لوگ سوچیں گے کہ یار یہ لوگ جو ایسا کام کر رہے ہیں ان کی کیا عزت ہے معاشرے میں، اس زمانے میں کیا عزت ہوگی، جو لوگوں کی عزت کے محافظ ہیں۔ یہاں تو سبھی لوگ اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے وہ گناہ کیا ہے، میں نے اتنے لوگوں کی عزت تار تار کر دی ہے، میں نے اتنے لوگوں کے اوپر دبدبہ رکھا ہوا ہے، اتنے لوگوں کے اوپر میرا روب ہے، میں جاتا ہوں تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ میرے استقبال کرتے ہیں، مجھ سے ڈرتے ہیں، تو ان کی کیا عزت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ فاطر میں ارشاد فرمایا، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، اے عزت ڈھونڈنے والے، عزت تو ساری اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جن بندوں کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے پھر ان کو اللہ عزتیں بھی عطا فرماتا ہے، پھر صرف اس جہان کی عزت نہیں، یہ تو جہان فانی ہے، یہ تو دنیا فانی ہے، اللہ پھر ان کو وہاں عزت عطا فرماتا ہے جہاں کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا، جہاں کوئی کسی کا فون بھی نہیں چلتا، کسی کی رشوت بھی نہیں چلتی، کسی کا کوئی روب، کوئی دبدبا ہی نہیں، جہاں کوئی یار ہی نہیں، وہاں پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کو اپنی گود میں لیتی ہے، انسان کو اپنی آغوش میں لیتی ہے۔ وہ جو جماعت جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ ہم تجھے عزت دیں گے، تم نکلو، وہ جماعت جو نکلی، اس جماعت کو مسلمانوں کی جماعت کہتے ہیں، اس جماعت کو مومنوں کی جماعت کہتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہرگز وہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہو، یعنی مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات حرف آخر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بات کو سیریس نہ لینا، یہ اسی طرح ہے کہ جیسے ہم نے اپنے آپ کو بھی تباہ کرنا ہے، جتنے بڑے مرضی عاشق بنے پھریں، جیسے یہودی تھے، کتابیں پڑھتے تھے، داڑیاں رکھی تھی، پگے باندھتے تھے، وہ عبادتیں بھی کرتے تھے، لوگ ان کے ہاتھ چومتے تھے، بڑے بڑے جناب وہ بزرگ بنے ہوئے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ اوس و خزرج کو کہتے تھے بار بار کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر آپ کے ساتھ جنگ کریں گے اور پھر اللہ ہمیں فتح دے گا۔ اوس و خزرج کے کان پک چکے تھے یہ بار بار ان کی یہ دھمکیاں سن سن کے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے تو اوس و خزرج نے جب ان کو دیکھا، ان کی باتیں سنی، تو وہ ان پر ایمان لے آئے کہ یہ وہی ہستی ہیں جن کا ذکر ہمیں یہودیوں کے علماء کیا کرتے تھے، جن کا ذکر وہ سنایا کرتے تھے۔ تو یہودیوں نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بڑے عاجزی والے ہیں، بڑے انکساری والے ہیں،
وہ تو بڑے سادہ سی زندگی والے ہیں۔ تو یہ جو یہودیوں کے عالم تھے یہ تو بڑے اونچی اونچی جگہ پہ بیٹھتے تھے، لوگ ان کے ہاتھ چومتے تھے، ان کے پاؤں چومتے تھے، ان کو سجدے کرتے تھے۔ تو وہ ان راہبوں کو، ان عالموں کو، ان جو ربی بنے ہوئے تھے ان کو یہ بات ناگوار گزری کہ اگر ہم ان کے ساتھ جا کے بیٹھیں گے، یہ تو سادہ لوگ ہیں، پھر ہماری عزت تو گئی، پھر ہمارا کھانا پینا بند ہو جائے گا، پھر لوگ جو ہمارے گھر میں بکرے لے کے آتے ہیں، چھترے لے کے آتے ہیں، جو ہمیں دیسی گھی لا کے دیتے ہیں، جو ہمیں جن کی وجہ سے ہم نے کوٹھیاں بنا لی ہیں، کاریں بنا لی ہیں، بنگلے بنا لیے ہیں، ہم نے اتنی اتنی گاڑیاں بنا لی ہیں، تو ہمارا روزگار ہی بند ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تعلیم ہی یہ دی تھی کہ بندے جب تجھ پہ کوئی مشکل آ جائے تو تو جہاں بھی بیٹھا ہوگا وہیں پہ ہی 2 نفل پڑھ، اگر وقت ہے تو قرآن کی آیات پڑھ، اگر وقت اتنا بھی نہیں ہے تو وہیں بیٹھا اللہ کی بارگاہ میں دعا کر، اللہ وہیں سنتا ہے، وہیں قبول کرتا ہے۔ تو یہودیوں کے عالموں اور راہبوں نے انہیں کہا تھا کہ اگر آپ کو پریشانی آئی تو آپ کو چل کے ہمارے پاس آنا پڑے گا، پھر کو تحفے لے کے آؤ۔ اسی لیے سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے عالموں، اپنے راہبوں کو خدا کے علاوہ ہی خدا ٹھہرا لیا۔ یہ باتیں ان کی ماننے لگے جو باتیں آسمانی کتابوں میں موجود نہیں تھی، جو عبادتیں آسمانی کتابوں میں نہیں لکھی تھی وہ عبادتوں پہ ان راہبوں نے لگا دیا، تو قوم لگ گئی، قوم نے وہی اسی کو عبادت سمجھ لیا، باقی نماز روزہ یہ ساری چیزیں چھوڑ دی۔ وہ کوئی اللہ کے نیک بندے تھے جو یہ کام کرتے تھے، باقی سبھی چھوڑ کے اپنے اپنے کام پہ لگ گئے۔ اس لیے میرے بھائی وہ لوگ جو صاف شفاف دین لے کے نکلے، اب وہ بھی یہودی تھے جو اللہ کی بارگاہ میں بندگی ان کی کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بندگی، اس کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ نے ان کو بڑی بڑی مقام عطا فرمائے تھے۔ وہ بھی تو یہودیوں بنی اسرائیل کا شخص تھا نا، آصف بن برخیا، جس نے سبا بلقیس کا تخت، ملکہ سبا بلقیس کا تخت آنکھ چپکنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر کر دیا۔ اتنے بڑے مقام اللہ نے ان کو دیے تھے کیونکہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اب وہ بیٹھا کن میں تھا؟ عوام میں۔ آصف بن برخیا کہاں بیٹھا تھا؟ لوگوں میں، عام لوگوں میں۔ کوئی اس کی کوئی علیحدہ گدی نہیں تھی، کوئی علیحدہ اس کی مسند نہیں تھی، اور اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے اتنا بڑا کام کیا ہے لوگوں کھڑے ہو کے میرے نعرے لگاؤ، نہ۔ اور سلیمان علیہ السلام نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس نے آنکھ جھپکنے سے پہلے ملکہ سبا بلقیس کا تخت لایا ہے، بڑا کام کیا ہے، اس کو داد دو، کھڑے ہو کے ملو، اس کے نعرے لگاؤ، ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ ایک ہی جملہ بولا ہے، ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب میرے اللہ کا فضل ہے، میرا اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے شکر گزار بندے کون سے ہیں اور کفر کرنے والے لوگ کون سے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے بتایا ہم کوئی بھی نشانی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اگر انسان کی زبان سے کوئی اچھا کلمہ نکل جائے تو پھر بھی انسان یہ کہے کہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ اگر کوئی غلط لفظ نکل جائے تو انسان کہے یہ میرے نفس کی خواہش ہے، یہ میرے نفس کی غلطی ہے، یہ میری اپنی غلطی ہے۔ تو کوئی اچھی بات ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی جاتی ہے، کیونکہ وہ ہوتی ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکلے ہیں۔ اخرجت للناس، قرآن کہتا ہے ہم نے تجھے صرف دوسروں کے لیے نکالا ہے۔ اب تم کاروبار کر کے دکھاؤ کہ صاف شفاف کاروبار کیسے کیا جاتا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، بہتان بازی نہیں کرنی، 2 نمبری نہیں کرنی، سارا جگ آ رہا ہے۔ تم تو مسلمان ہو بھائی، تم تو صادق الامین کے کلمہ پڑھنے والے ہو، تم تو صادق الامین کی جماعت میں شامل ہو گئے ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے جماعت نکلی ہے، تم تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، تم ان لوگوں کے ساتھ ہو گئے ہو جو لوگوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ لے کر نکلے ہیں۔ سارا جہان جھوٹ بولتا پھرے، سارا جہان 2 نمبریاں کرتا پھرے، لیکن مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ جو 2 نمبر کام نہیں چھوڑتے ان کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی صفوں سے علیحدہ کر دیا ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، مسلم علیحدہ ہے، مجرم علیحدہ ہے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، اللہ نے یہاں مومنوں کو، فاسقوں کو یہ علیحدہ علیحدہ تقسیم کیا ہے۔ کل قیامت کے روز کیا ہوگا؟ آواز آئے گی نا، جو کرائمر ہوں گے وہ علیحدہ ہوں گے۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون،
اور مجرموں تم الگ ہو جاؤ، کن سے؟ مومنوں سے، مومنوں سے مجرم علیحدہ ہو جائیں جو چوریاں کرتے تھے، جو جھوٹ بولتے تھے۔ دیکھیں ایک نسلی ہونا اور بات ہوتی ہے، اصلی ہونا اور بات ہوتی ہے۔ یہودی بنی اسرائیل کی نسل ہی تھے، یعقوب علیہ السلام کی نسل تھے نسل، لیکن ان میں اصلیت ختم ہو چکی تھی۔ نسلاً وہ لوگ مسلمان تھے لیکن اصلاً لوگ مسلمان نہیں تھے۔ اسی طریقے سے ہم مسلمانوں میں جو یزید آیا وہ نسلی تو مسلمان تھا، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا تھا، نسل کے لحاظ سے وہ مسلمان تھا، ان کو گود میں ہی باپ کی ماں کی گود میں ان کو کلمہ نصیب ہوا، وہ کلمہ پڑھا، ان کو گھر میں ہی قرآن ملا، گھر میں ہی قرآن کی تعلیم ملی، کون سا ان کو نئی ریسرچ کرنی پڑی، نئی تحقیق کرنی پڑی، کہیں اور جا کے پڑھنا پڑا، مارے کھانی پڑی، ایسا تو کوئی معاملہ نہیں تھا۔ اصل دین، اصل اسلام، اصل مذہب ڈھونڈنا نہیں پڑا، یہ نسل سے ہی ان کو مل گیا تھا، ان کو اپنے آباء و اجداد سے ہی مل گیا تھا۔ نسلی تو وہ آدمی مسلمان تھا لیکن تھا ظالم، چوریاں ڈکیٹیاں ان کے دور میں شروع ہو گئیں، وہ کسی کو نہیں روکتا تھا، شراب عام ہو گئی، کسی کو نہیں روکتا تھا، کوئی نماز پڑھے کوئی نہ پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا خیر خواہی کا، وہ مشن ختم ہو رہا تھا، وہ ظالم بن گیا۔ نسلاً وہ مسلمان تھا، اصلاً مسلمان نہیں بنا، تو وہ کیا بنا؟ وہ یزیدی بنا۔ ان کے ساتھ جو مل گئے، جنہوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی اور پھر ان کے ساتھ ڈٹ گئے، وہ سب یزیدی بنے۔ اسی لیے تو مکے والوں نے ان کے ہاتھ سے بیعت توڑ دی، اسی لیے تو مدینے والوں نے بیعت توڑ دی۔ اس کے بعد وہی پھر واقعہ ہررا ہوا، جو قتل و غارت مکے میں، مدینے میں بچیوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، بوڑھوں کو قتل کیا گیا، اسی وجہ سے کہ لوگ یزیدی نہیں بننا چاہتے تھے۔ ان کو پتہ چل گیا تھا یزید کا نقاب عشق رسول والا اتر چکا تھا، وہ نیچے سے سارا ظالم ہی تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے دودھ اور پانی کر کے دکھا دیا کہ اے لوگوں دیکھو، اصلی مسلمان اور ہوتے ہیں، نسلی مسلمان اور ہوتے ہیں۔ اور پھر مروان بن حکم جو بڑا ظالم حکمران تھا، مدینے کا گورنر رہ چکا تھا، وہ مروان بن حکم جس نے نماز کا طریقہ ہی بدل دیا تھا، اسی کا اپنا پوتا، اس کا بیٹا عبدالعزیز کا آگے بیٹا عمر بن عبدالعزیز، دیکھیں دادا کتنا ظالم تھا، اور آگے اللہ نے جو پوتا دیا ہے اس نے اسلام کو سمجھا، وہ پھر کیا بنا؟ وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے نسلی مسلمان تو نہیں لیکن اصلی مسلمان بن گیا۔ اس کے زمانے میں چوری نہیں، دو نمبری نہیں، ہیرا پھیری نہیں، جھوٹ نہیں، پھر کیا ہوتا تھا؟ کہتے ہیں کہ بکری اور شیر یہ ایک ہی چشمے سے پانی پیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ ہے مسلمانوں کی وہ جماعت جس کی بنیاد ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی ہے، یہ وہ جماعت ہے۔ اب آگے کوئی نسلی، صرف نسلی لحاظ سے مسلمان بنے، پھر وہ چوریاں کرے، ڈکیٹیاں کرے، جو مرضی کرے، ہم مسلمان ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نسل کو لے کے آ رہے ہیں لیکن ہیں مسلمان نہیں۔ کیوں؟ میں نہیں کہتا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، میرے حضور نے ان کو باہر نکال دیا، اس جماعت سے نکال کے مجرموں کی جماعت میں شامل کر دیا ہے۔ لا ایمان علی من لا امانت لہ ولا دین علی من لا عہد لہ، جو امانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ میرے حضور نے ایمان والوں سے ان کو باہر نکالا ہے، ہماری کیا مجال ہے؟ جو بانی ہیں اس جماعت کے، جو خیر خواہی کے جذبہ رکھنے والے، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم دینے والے، ایک جھنڈے کے نیچے جمع کرنے والے، وہ پیغمبروں کے سائے میں سب کو اکٹھا کرنے والے، اللہ کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے یہ محنت کی ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ صاف شفاف رہے، لوگوں کو پہچان آئے کہ یہ جن کے غلام اتنے اچھے ہیں، جن کے غلام خیر خواہ ہیں، جن کے غلام سچے ہیں، ان کے آقا و مولا کی شان کیا ہوگی، ان کے نبی کی شان کیا ہوگی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں مسلمان جو اپنے نبی کی شان کو بلند کرتے ہیں، جو اپنے نبی کی شان کو بڑا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کو بلند کیا ہے۔
تو جو نبی کا کلمہ پڑھ کے پھر 2 نمبریاں کرنا چاہتے ہیں، ان کا مشن کیا ہے؟ کیا ان لوگوں سے لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تو نے 2 نمبریاں کہاں سے سیکھی ہیں؟ تو نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ تو کس کا امتی ہے؟ یہ جو تو پروگرام کروا رہا ہے یہ کس کا کروا رہا ہے؟ تو نے تو اپنی بہنوں کا حق کھایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی مسلمانوں اور مجرموں کو علیحدہ علیحدہ کیا ہے، پورے قرآن میں دیکھ لیں آپ، اسی لیے قرآن میں کہیں پہ بھی مسلمان کو جنت نہیں دی گئی، کہیں پہ بھی مومن کو جنتی قرار نہیں دیا گیا۔ جہاں پہ جنتی کہا گیا وہاں شرط کے ساتھ، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مومنوں کے ساتھ ہم نے سودا کیا ہے، ان کا مال ان کی جان ہم نے لی ہے، پھر ان کے بدلے ان کو جنت دی ہے۔ جو یہ سودا قبول کریں گے ان کے لیے جنت ہے، یعنی سودا وہی قبول کرے گا جس نے سودا قبول کر لیا، مال اور جان اللہ کے حوالے کر دی، پھر وہ تو متقی ہو گیا، وہ تو پرہیزگار ہو گیا، وہ تو مسلمان ہوا، اللہ کے رستے پہ چلنے والا۔ اگر اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے زندگی بسر کی تو پھر کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ ایک دھوکہ ہے مسلمانوں کے ساتھ، بہت بڑا فراڈ ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا خضر راہ زن خضر راہ کی قبا چھین کر رہنما بن گئے دیکھتے دیکھتے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کتنا واضح 2 ٹوک اعلان فرما دیا، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جو امانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جو وعدے کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔